بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ دوبارہ اپنے گھر گیا، لباس بدلا اور پھر مسجد جانے کے لیے دوبارہ اپنے گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ بخیریت سے مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا۔ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں ہی گھر چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی شخص بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نماز سوچنے لگا، ابلیس شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا، تجھے تو میری نماز قضا ہونے پر خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لے گیا؟ ابلیس نے جواب دیا، جسے سن کر وہ شخص بھی حیران رہ گیا اور آپ سب بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ابلیس نے جواب دیا، جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیری ساری عمر کے گناہ معاف فرما دیے، سبحان اللہ۔ جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے پورے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تو ٹھوکر کھا کر گر گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، پروردگار عالم۔ اگر اس کی راہ میں کوئی بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 قدم قریب ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی وہ کریم ذات ہے جو رحم کرنے والی ہے اور جو کرم کرنے والی ہے۔ وہ چاہے تو پل بھر میں انسان کے گناہ معاف کر دے اور وہ چاہے تو پل بھر میں انسان کو نیست و نابود کر دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے راستے میں ایسی دشواری اور پریشانی آئے تو ہمیں اس کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نیک راہ پر چل رہے ہوں تو ہمیں پھر ایسی مشکلوں کا سامنا اچھی طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا امتحان ہو کہ کس طرح وہ شخص پہلی مرتبہ گرا تو کوئی مدد نہ ملی، دوسری مرتبہ گرا تو کوئی مدد نہ ملی، لیکن تیسری مرتبہ جب گرا تو ابلیس روشن چراغ لے کر اس کے سامنے آ گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گاؤں والوں کے گناہ معاف نہ فرما دے۔ دوستو، یہ حقیقت بات ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مشنوی شریف میں بھی تحریر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام اولیاء اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔